حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ وجہ تھی فدق، سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں، ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے، اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں؟ تو نبی پاک کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کو ملتی کہ بیویوں کو بھی ملتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دی تھی، حضرت عمر کی بیٹی کو دے دی تھی، بیویوں کو دے دی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا، میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی۔ حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا، میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی۔ مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے، جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا۔ ثابت کر دنیا کی کسی کتاب سے کہ حضرت علی نے حسنین کریمین کو بلایا اور کربلا بیٹا اے تہاڈا حق سی، انہاں ترائے نے نہیں دیتا، اب میں اس کو لوٹا رہا ہوں۔ تبدیلی آنی چاہیے کہ کوئی نہیں؟ تبدیلی تو آنی چاہیے تھی۔ حضرت علی تبدیلی لے کے آتے، حق ان کو واپس کرتے، فاطمہ کے وارثوں کو واپس کرتے، ان کا حق دلواتے نا۔ تو ثابت نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا، میں ثابت کر سکتا ہوں، میں اور تیری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے۔ تم نے اس کو بنیاد بنایا، فدق کو بنیاد بنایا، میں نے فدق کے مسئلے کو حل کیا یہاں۔ تمہارا دل مانتا ہے یارو، تمہارا دل مانتا ہے کہ خاتون جنت ہو، میرے نبی کی بیٹی ہو، جس کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو، وہ چند کھجوروں کے لیے عدالتوں میں کھڑی، اور شوہر کہاں ہے؟ شوہر کہتا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، تو جا۔ تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو، اس طرح بھیجتے ہو؟ کچھ خوف خدا کرو یار، کیوں قصے بناتے ہو؟ کیوں کہانیاں بناتے ہو؟ کیوں یہ ساری کہانیاں آپ نے بنائی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئیں، نبی پاک کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہوئیں، بیمار ہوئیں اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تیمارداری اور عیادت کس عورت نے کی تھی؟ خدمت کس عورت نے کی تھی؟ بولو بس۔ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء نے، کس نے؟ ہوں تے بولو، کس نے خدمت کی؟ وہ کن کی بیوی تھی؟ خلیفہ وقت کی بیوی۔ وہ تیمارداری کر رہی ہے، اور روایات میں آیا کہ سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی، رونے لگ گئیں۔ حضرت اسماء نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں فکر مند ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا اور میرا جو کفن ہوگا، اس کفن پہ غیر محرم کی نظر پڑے گی،
تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا ہے اس پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو وہ فاطمہ عدالت میں کھڑی، حضرت اسماء نے کہا اس دا علاج تے میرے کول ہے، میں اس مسئلے دا حل کر دینی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت اسماء نے کہا میں حبشے میں گئی تھی تو میں نے حبشے میں دیکھا کہ وہاں جب عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں نا تو چارپائی کے چاروں پائے جو ہوتے ہیں نا اس پر فٹ فٹ کی لکڑیاں باندھ دیتے ہیں، فٹ فٹ اونچی لکڑیاں، اس لکڑیوں کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور عورت کے جسم پر نظر، اس کفن پہ بھی نظر نہیں پڑتی۔ روایت میں آیا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کے حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی، خوش ہو گئی کہ یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا ہے۔ تو اس بیماری کے اوقات میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اور بیمار پرسیاں کرنا اور خدمت کرنا یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے کہ دوستوں کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو ان گھروں کا کام ہوتا ہے جن میں بڑے کلوز تعلقات ہوں کہ ایسے موقع پہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں، کہانیاں گھڑی گئی ہیں، کہانیاں، اور ان کہانیوں کو بنیاد بنا کے تبرہ کیا گیا ہے صحابہ پر۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں، میں نے لاہور میں بھی پرسوں یہ جملے کہے تھے، آج یہاں بھی کہتا ہوں، اور یہ جملے بھی امیر شریعت کے ہیں، امیر شریعت کے یہ جملے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ایک بیٹے نے پہلے دور میں، بعد میں تو وہ اس طرح مائل ہو گئے، پہلے ایک زمانے میں انہوں نے کتب خانے میں بیٹھ کے حضرت معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ان کی اور قصور ان کے جمع کرنے شروع کیے۔ تو انہوں نے کچھ کتابیں دیکھی، طبری، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون، تفتازانی، صاحب ہدایت، انہوں نے مختلف کتابیں دیکھیں، اس میں لکھتے رہے، کہیں اوپر سے شاہ جی آ گئے۔ شاہ جی آئے تو شاہ جی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے بابا میں ذرا حضرت معاویہ کے متعلق دیکھ رہا تھا اور میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے ان کے متعلق، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے۔ شاہ جی نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ جو میں نے تاریخی شخصیات کا لفظ بولا، ایک ہم لفظ بولتے ہیں فلانا بندہ بڑی تاریخی شخصیت ہے، یہ تعریف کا جملہ ہے، تاریخی شخص یعنی بڑا مشہور آدمی ہے۔ لیکن میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ اس لہجے میں نہیں بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، بہی معنی کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ اس معنی میں ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں۔ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، یا علامہ تفتازانی نے کیا لکھا ہے، یا فلاں عالم نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔